بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحرا نوردی۔ پچھلے بند میں ہم نے دیکھا کہ شاعر ایک پرسکون دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی سوچوں میں مگن ہے کہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس آ کر اس کو اپنی الجھنوں کا حل جاننے کے لیے اپنے دل کی آنکھیں کھولنے کی نصیحت کرتے ہیں، جبکہ شاعر ان کے علم اور کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی مسلسل صحرا نوردی کی عادت پر حیرانگی کا اظہار کرتا ہے اور چند سوالات زندگی، سرمایہ، محنت، مادہ پرستی اور امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں کرتا ہے، جن کے جوابات حضرت خضر علیہ السلام نے یوں دیے: کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگاپو اے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ اے شاعر، میری صحراؤں، جنگلوں اور بیابانوں میں گھومنے پھرنے کی جس عادت پر تم حیران ہوتے ہو، دراصل وہی ہر وقت کی جد و جہد اور مسلسل دوڑ دھوپ کی عادت میری سدا بہار جوانی اور ابدی زندگی کی بنیاد ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ایک ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہی میری کامیاب زندگی کی دلیل ہے، جبکہ تم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر آبادیوں میں راہ فرار ڈھونڈتے ہو۔ اے رہین خانہ، تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بھانگے رحیل۔ اے آبادیوں میں مکانوں کے اندر گھس کر بند رہنے والے انسان، تم ان دلکش اور حسین نظاروں سے محروم ہو کہ جن کا میں اکثر مشاہدہ کرتا ہوں جب کسی ویران میدان میں رات کو پڑاؤ ڈالنے والے قافلے کو صبح سویرے جنگل کی خاموش فضا میں کوچ کا حکم دینے والی آواز بلند کی جاتی ہے، جس سے ایک دم قافلے کے لوگوں میں سرعت اور تیزی آ جاتی ہے اور سب لوگ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ قطاروں میں اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل۔ اور تم تو اس نظارے سے بھی ناواقف ہو کہ جب لک و دک صحرا میں ریت کے ٹیلوں پر دنیا جہاں سے بے پرواہ ہرن اٹکیلیاں بھرتا ہے اور جب وہ ناز و انداز سے مستی کی چال چلتا ہے تو کتنا حسین اور دلکش دکھائی دیتا ہے۔ اس کے پاس نہ رہائش کے لیے گھر ہے اور نہ ہی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ سامان اکٹھا کرتا ہے، اسی لیے اسے سفر میں جاتے وقت فاصلوں، منزلوں اور وقت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل۔ تم اس نظارے سے بھی محروم ہو جو میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ جب صحرا میں پو پھٹتی ہے تو سورج کی آمد کے استقبال کی تیاری کے لیے صبح اپنی سفیدی کے ذریعے چمکتے ہوئے تمام ستاروں کو ایک ساتھ رخصت کر دیتی ہے۔ پھر جب شان و شوکت کے ساتھ آسمان سے سورج طلوع ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی آسمان کی چھت یعنی مشرق کی افق سے نمودار ہو رہی ہے۔ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے وہاں لوگ بتوں کے علاوہ ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے خلیل جو اس سے پہلے صبح کے وقت ستاروں اور چاند کے ڈوبنے کا مشاہدہ کر چکے تھے اور اعلان کر چکے تھے کہ ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، جب انہوں نے چاروں طرف پھیلے ہوئے ریگستان میں شام کی خاموشی اور سناٹے میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ ڈوبنے والا سورج بھی میرا خدا نہیں ہے، اور میں نے اپنا رخ یکسو کر لیا اس ذات کی طرف جس نے تخلیق کیا ہے تمام آسمانوں اور زمین کو، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس واقعے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت بین نگاہوں کو مزید روشن تر بنا دیا، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں
اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سلسبیل۔ اور میں تو وہ منظر بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ جب چلتے ہوئے کارواں کے لوگ لمبا سفر طے کر کے پانی کے کسی چشمے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس چشمے کے گرد پانی پینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں کی خوشی اور چمک دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت میں پہنچ کر ایمان والے وہاں موجود ایک میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے کے گرد جمع ہو کر خوش ہوں گے، جس کا نام سلسبیل ہے۔ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیریے کشت و نخیل۔ اے اقبال، تو یہاں دریا کے کنارے آج نظر آیا ہے۔ تیری کیفیت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی کی محبت کے سودائی ہو، جبکہ عاشقوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے نئے جنگل اور نئے بیابان تلاش کرتے ہیں، لیکن تم نے خود کو آبادی میں بند کر کے خود کو کھیتوں اور باغات کے کاروبار تک محدود کر لیا ہے۔ تم نے تو عاشقوں والے راستے کو اپنایا ہی نہیں ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد۔ تو پھر میری بات غور سے سن لو، پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ زندگی کا جام یا ظرف مسلسل حرکت میں رہنے سے یعنی کام کرنے سے مضبوط ہوتا ہے، جبکہ آپ یہ سوچتے ہو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچا کر دیرپا بنایا جا سکتا ہے۔ زندگی پر ذمہ داریوں کا جتنا بوجھ ڈال دو، یہ اس بوجھ کو اٹھا سکتی ہے، اور اس کو دائمی کرنے کا راز بھی یہی ہے کہ اس پر ڈالی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اور یاد رکھو کہ زندگی جتنا بوجھ اٹھاتی ہے اتنی ہی زیادہ طاقتور اور توانا ہو جاتی ہے۔ زندگی پر پڑنے والا بوجھ ہی اس کی طاقت کا مظہر ہے، اور زندگی پر ذمہ داری کا وزن نہ ڈالنے سے یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ذمہ داریوں کے نتیجے میں کبھی یہ 33 سالہ اسکندر کو فاتح عالم بنا دیتی ہے، اور کبھی 17 سالہ محمد بن قاسم کو فاتح سندھ بنا کر دوام بخش دیتی ہے، اور رہتی دنیا تک ان کے ناموں کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کی ذمہ داری سونپی تھی، میں آج تک مسلسل اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ میری زندگی کے دائمی ہونے کا بھی یہی راز ہے۔ جو افراد یا اقوام اس اصول پر عمل پیرا ہوں وہ کبھی نہیں مٹ سکتے۔ اس کے برعکس ذمہ داریوں سے فرار افراد اور اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ اگلے بند کا عنوان ہے زندگی، جس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام سے بہت دلچسپ اور کارآمد باتیں سنیں گے۔ جو کوئی بھی ان باتوں پر عمل کرے گا زندگی میں ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ جب ہم زندگی کی حقیقت کو جان جائیں گے تب ہی اس کی قدر کریں گے اور اس سے صحیح معنوں میں لطف اندوز بھی ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔